الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابتداءً قرآن پاک کو سرچشمہ ہدایت بیان کیا گیا اور پھر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے متقین کے لیے، اور پھر ان متقین کی 5 صفات بیان کی گئیں جو قرآن پاک کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے چند آیات تک ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے انکار، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد کی وجہ سے قرآن پاک کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، لہذا راہ ہدایت نہیں پائے۔ یہ 2 طرح کے گروہ ہیں، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار اور مخالفت کا رستہ اختیار کیا، جنہیں قرآن پاک کی اصطلاح میں کافر کہا گیا۔ ابھی جو 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان 2 آیات مبارکہ میں کفار کا ذکر ہے۔ دوسرا گروہ وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی وجہ سے یہ جرت بھی نہیں کر سکے کہ اپنے دل کے عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے، بلکہ انہوں نے دھوکے اور فریب کا رستہ اختیار کیا۔ مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں کفر اور انکار تھا۔ کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کا نام قرآن پاک میں منافق ہے، اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان 2 آیات مبارکہ کے بعد آگے 13 آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے۔ دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں جو ہدایت کا رستہ طلب کیا گیا، تو جس رستے کی دعا کی گئی صراط الذین انعمت علیہم میں، اس میں جو رستہ طلب کیا گیا وہ مؤمنین متقین کا رستہ ہے، یعنی جو مؤمنین متقین کے رستے کو اختیار کر لے گا تو گویا کہ اس نے ہدایت پا لی۔ اور دوسرا رستہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کفار اور منافقین کا رستہ ہے، جس کا ذکر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آیا۔ جس رستے سے پناہ مانگی گئی وہ کفار اور منافقین کا رستہ ہے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، کفروا ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب لوگ کافر ہوئے، سواء برابر ہے، یکساں ہے ان کے لیے، علیہم ان کے لیے، علی حرف جر ہے، ہم یہ ضمیر ہے، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، انذرتا یہ ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہم ان لوگوں کو، یہ کفار کے لیے ضمیر آئی ہے، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں آپ ان کو، لم نہ، تنذر ڈرائیں، ہم ان کو، تنذر مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لا نہیں کے لیے آتا ہے، یؤمنون مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، ختمہ مہر لگا دی، ختمہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کس نے مہر لگا دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ کس پر مہر لگا دی؟ علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی پر، قلوبی دل، ہم ان کے، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم و اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں پر، سمع کانوں کے لیے آیا ہے، ہم ان کے، وعلی ابصارہم غشاوہ و اور علی پر،
ابصارہم ان کی آنکھوں، ابصار آنکھوں کے لیے آیا ہے، ہم ان کی آنکھیں، غشاوتن غشاوہ پردے کو کہا جاتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ و اور لہم ان کے لیے، لام حرف جر ہے، ہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ان دو آیات مبارکہ میں پہلی آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر اس کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہو ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے، یعنی جو شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی طور پر ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ شخص شریعت کی نظر میں کافر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار ایسی خبر دینے کو کہا جاتا ہے جس سے خوف پیدا ہو، تو اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا گیا، ڈرانا۔ اچھا، لیکن یہ ڈرانا ایسا ڈرانا ہوتا ہے جس میں جو شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہو، جیسے اولاد کو آگ سے ڈرایا جاتا ہے، سانپ بچھو سے ڈرایا جاتا ہے، درندوں سے ڈرایا جاتا ہے، تو یہ ڈرانا کیا ہے؟ یہ انذار ہے۔ تو انبیاء کے ڈرانے میں، مصلح اور مبلغ کے ڈرانے میں کیا چیز پائی جا رہی ہوتی ہے؟ شفقت اور رحمت ہوتی ہے۔ انبیاء لوگوں کو ڈراتے ہیں غلط رستے سے، امت کو ڈراتے ہیں غلط رستے سے، شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، کہ وہ غلط رستے سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ضدی اور ہٹ درم کفار جو ہیں، جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود اپنے کفر و انکار پر جمے ہوئے ہیں یا اپنے تکبر، اپنی کجروی کی وجہ سے حق رستے کو اختیار نہیں کرنا چاہتے اور ان کے سامنے روشن اور واضح دلائل موجود ہیں پھر بھی یہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کی اصلاح اور ان کے ایمان کے متعلق جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ مؤثر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان لوگوں کے لیے جو انکار اور ہٹ درمی پر، جنہوں نے انکار اور ہٹ درمی کا تہیہ کر لیا ہے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، تو آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں پر ان الذین کفروا سواء علیہم، علیہم ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تبلیغ اور تعلیم کا، اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ اس کی اصلاح کا بظاہر کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، اب اس ڈرانے کا فائدہ ان لوگوں کو کیوں نہیں ہو رہا، وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اس کی وجہ اگلی آیت مبارکہ میں بتائیے، کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یعنی سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے ہو سکتے تھے وہ سب کے سب ان کے لیے بند ہیں، اسی لیے ان سے اصلاح کی توقع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے، تو فرمایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر کیا ہے؟ مہر ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ان میں اب قبول حق کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر مہر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے کہ اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان کے اندر حق کو لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے، حق ان کے اندر جا ہی نہیں سکتا،
اور آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردے کا لفظ استعمال فرمایا. بظاہر اس میں حکمت کیا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی بات، کوئی بھی فکر، کوئی بھی خیال جو دل میں آئے وہ ہر سمت سے آ سکتا ہے نا، اس کی کوئی ایک جہت تو نہیں ہوتی. اسی طرح کانوں میں کوئی آواز جو پڑ رہی ہے، ہر طرف سے، ہر سمت سے آنے والی آواز کانوں میں پڑ سکتی ہے. لیکن آنکھوں سے کیا چیز دکھائی دے گی جسے انسان دیکھے گا، جو انسان کے سامنے ہے، جو انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو کانوں اور دلوں کے لیے تو مہر کا لفظ استعمال فرمایا، آنکھوں کے لیے پردے کا لفظ استعمال فرمایا. لہٰذا جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ہی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، آنکھ پھر دیکھ نہیں سکتی. دیکھیں یہاں پر یہ شبہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالی نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کے حواس کو معاف کر دیا تو یہ تو اپنے کفر میں معذور ہو گئے. یعنی گویا کہ ان کی غلطی تو نہیں ہے، ان کے تو دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، پھر ان کو عذاب کیسا؟ دیکھیں اصل وجہ کیا ہے اس مہر کی حد تک پہنچنے کی، آنکھوں پر پردہ پڑنے کی حد تک پہنچنے کی وجہ کیا بنی؟ ان لوگوں کی اپنی شرارت، ان کی اپنی ہٹ درمی، ان کا اپنا انکار. بار بار دعوت دی جاتی رہی، بار بار سمجھایا جاتا رہا، ان کے سامنے روشن واضح دلائل موجود ہیں. جانتے بوجھتے جب انسان کسی بات کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے اور اس کو نہ مانے تو پھر ضد اور ہٹ دھرمی یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دیکھیں اگر کوئی شخص ناواقفیت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کی تو اصلاح کی امید ہو سکتی ہے نا. لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ مجھے کسی بھی حالت میں نہیں ماننا، تو اس کا آخری انجام پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. یعنی جب وہ اپنی ماننے کی استعداد کو، صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کر رہا تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی سنت ہے کہ جب تمام حجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر آخر میں دلوں پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر انسان کے اندر حق جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حالت سے محفوظ رکھے. کیا بات سمجھ میں آئی کہ اس مہر لگنے کا سبب ان لوگوں کے اپنے اعمال، ان کی اپنی بدعمالیاں، ان کا اپنا کفر، ان کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف کی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی نے اپنی طرف مہر لگانے کی نسبت فرمائی، یہ بتلا دیا کہ جب ان لوگوں نے حق کے واضح ہونے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں اور آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کفر اور کوئی بھی گناہ ہو تو اس کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. تو اصل جو سزا ہے، جو دائمی سزا ہے، وہ تو آخرت میں ملے گی، لیکن بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے. پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات ایسی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ پھر انسان کی اصلاح کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور اپنے گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو اپنی برائی کا، اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ احساس ہی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے. ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لے آتا ہے. جس طرح نیکی کا نقد بدلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی مفہوم ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے تو جب پہلا نقطہ لگتا ہے گناہ کا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اس طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب کو پورے دل کو گھیر لیتی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یعنی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے،
اسی زنگ کو ان آیات مبارکہ میں مہر سے تشبیہ دیا گیا، پردے سے تشبیہ دی گئی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ بری چیز کو برا سمجھتا ہے، یعنی نیکی اور بدی کا امتیاز ہی دل سے کیا ہو جاتا ہے؟ اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، مفہوم ہے کہ اسی ظلمت اور سیاہی کا نام قرآن پاک میں رون ہے، کلا بل رون۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور توبہ کی وجہ سے قلب کا صاف ہو جانا، معافی کا مل جانا، یہ تب ہے جب اصل الاصول یعنی ایمان کی نعمت اس کے پاس موجود ہو۔ جب اس کے پاس ایمان کی نعمت ہی موجود نہیں ہے، جب اس کا دل ہی کافر ہے، جب اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، تو پھر تو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے یا اپنی غلطی کو غلطی ماننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو گناہ پر گناہ کرتے رہیں، اور پھر گناہ بھی کیا، جو کفر کریں اور اس کفر پر ہٹ درمی اختیار کر لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر، ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر حق بات کو سمجھنے اور حق بات کو سیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان 2 آیات مبارکہ میں کفار کا ذکر تھا، اب آگے 13 آیات مبارکہ ہیں جن میں منافقین کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں منافقین کا ذکر پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔